شام کے بارے میں جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ جو بری ترین حکومت ہو سکتی تھی یا رجیم ہو سکتی تھی وہ گزر گئی، اور اب اس سے کوئی بہتری آنی ہے، اگرچہ کہ آئیڈیل نہیں ہوگی لیکن یہ کہ اس سے زیادہ بری نہیں ہو سکتی جو پہلے تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو 2 توحید کے مراکز قائم کیے تھے، ان میں سے ایک جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں وہ شامی کا علاقہ ہے، اور دوسرا ہے مکہ جو خانہ کعبہ ہے۔ ان میں ایک بنیادی فرق ہے، فرق یہ ہے کہ مکے کے بارے میں ان کی دعائیں بھی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، تو یہ تاریخ بھی ہے کہ مکے میں کوئی اس طرح کا کبھی بھی حملہ وغیرہ نہیں ہوا۔ ایک ہوا تھا جو انہوں نے یہ تو ہم مسلمانوں کا اپنا ہوا نا، لیکن اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا اس کے بعد کسی بیرونی حملہ آور نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے جس سال، اس سال حملہ کیا تھا ابراہا نے، اور وہ بھی مکہ داخل نہیں ہو سکا تھا، رستے ہی میں اس کا کلا کما ہو گیا تھا۔ آخری دور کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک لشکر جو حضرت مہدی کے خلاف جائے گا تو مکہ پہنچنے سے پہلے ہی زمین میں دسا دیا جائے گا، اور یہ بھی آتا ہے کہ دجال بھی مکے میں داخل نہیں ہو سکے گا، تو وہ امن کا گہوارہ اللہ نے رکھا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب آپ شام کو دیکھتے ہیں نا، یہاں کبھی بھی امن نہیں ہوا، پوری تاریخ میں شام میدان جنگ رہا ہے۔ کبھی وہ اہل فارس بڑھتے تھے آگے تو ایشیا کوچک تک چلے جاتے تھے، کبھی رومی آتے تھے تو ان کو دھکیل کر تو واپس جو ہے نا جو موجودہ ایران ہے یا آذربائیجان ہے ادھر تک آ کے تو انہیں مقید کر دیتے تھے۔ یہ کبڈی کا میدان ہی رہا ہے۔ اور موجودہ دور میں خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں نا تو جب سے مغربی اقوام کا غلبہ ہوا ہے، اس سے پہلے مسلمان بھی آپس میں اس علاقے میں لڑتے رہے، تو جب سے اور صلیبی بھی آتے رہے تو وہ بھی یہی علاقہ ہوتا تھا، تاتاریوں کا بھی اس میں بھی آپ یہی دیکھیں گے۔ تو جب سے موجودہ یہ مغربی اقوام کا غلبہ ہوا ہے تو یہ پھر ایک فلیش پوائنٹ بن گیا، اور انہوں نے اسرائیل کی صورت میں ایک خنجر لا کے اس علاقے میں مسلمانوں کی پشت میں گھونپ دیا، اور جب سے اسرائیل بنا ہے اس علاقے میں امن نہیں ہوا، قتل و غارت گری رہی ہے، مختلف سازشیں ہوتی رہی ہیں۔ اور آخری زمانے کے بارے میں جو احادیث ہیں اس میں بھی پتہ لگتا ہے کہ میدان جنگ شام ہی نے بننا ہے۔ وہ جو آرمگڈان یا ہرمجدون ہے، تو وہ جو مجیدو کی جو وادی ہے وہ شامی میں واقع ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو یہ یہاں پہ امن ہوتا فوری، تو یعنی ابھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ امن ہو گیا ہے، یعنی یہ میں نے 2 باتیں کہی ہیں، ایک یہ کہ پہلی حکومت یا رجیم سے ایک بہتر حکومت قائم ہوئی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی یہ سمجھے کہ اب امن ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے، ابھی یہ یہاں پہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اچھا ہوا کیسے؟ ہوا یہ ہے کہ جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیں یہ مزاحمتی طاقتیں پہلے سے یہاں پہ موجود تھیں، اور بشار الاسد اگر ایگزسٹ کر رہا تھا تو اپنے بل پر نہیں کر رہا تھا، بیرونی طاقتوں کے آشیرواد یا حمایت سے کر رہا تھا۔ اب ایک معاملہ تو یوکرین میں ہوا جس کی وجہ سے رشیا کو ذرا پسپا ہونا پڑا۔ ایران کا معاملہ جو ہے، اصل مسئلہ رشیا کا بھی سمجھیں اور ایران کا بھی سمجھیں، وہ یہ ہے کہ فلسطین کے مسئلے کے بعد، حماس والے مسئلے کے بعد، اب اسرائیل جو ہے نا وہ ڈیسپریٹ ہو چکا ہے، جہاں جہاں سے اسے خطرہ ہے اس کو اس کا وہ خطرہ ختم کرنا چاہتے ہیں، لہذا شام کے بارے میں اس کی یعنی اسے اپنے لیے پرامن علاقہ بنانا اسرائیل کی خواہش بن چکی ہے، جسے آج کل لوگ کہتے ہیں گریٹر اسرائیل کا منصوبہ بھی چل پڑا ہے۔ لہٰذا امریکہ کہیں یا اسرائیل کہیں، ایک تبدیلی امریکہ میں بھی آئی ہے، وہ آیا نا ٹرمپ کے بارے میں خیال یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں جنگوں میں ملوث نہیں ہوں گا، تو جو یہ کہے نا تو اسے پھر امریکی جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ جنگوں میں ملوث کر کے چھوڑتی ہے۔ جو 1914 میں بھی صدر بنا تھا نا امریکہ کا، وہ بھی اسی نعرے پہ بنا تھا کہ ہم جنگوں میں شریک نہیں ہوں گے، پہلی جنگ عظیم میں ہم شرکت نہیں کریں گے، اور اسی کو امریکہ کو لے کے جنگ عظیم میں آنا پڑا تھا۔ یہ ڈیپ سٹیٹ یوں اپنا کھیل کھیلتی ہے۔ یہاں پہ بھی یہ لگتا یہی ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے ڈیپ سٹیٹ ایسے صورتحال بنانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ جنگ سے نکلے نہ، کیونکہ جنگ میں بہت سارے لوگوں کا روزگار لگا ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے جرنیل آخر پیسہ بناتے ہیں، کسی ایک جگہ پہ بنائیں تو ٹرینڈ سیٹ ہو جاتے ہیں نا، باقی بھی پھر دیکھ کے وہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ وہ وار مشین ہے وہ نہیں چاہے گی کہ امن ہو، تو وہ اب یعنی ایک طرح سے آپ نے ٹرمپ کو بھی مجبور کر دیا ہے کہ وہ اس کھیل سے نکل نہ سکے۔ تو امریکہ بھی چاہ رہا تھا اور اسرائیل کی بھی ضرورت تھی کہ بھائی یہ اب شام کے اوپر ہم نے قبضہ کرنا ہے۔ یہ چیز ہم اگر پچھلے 2-1 مہینے میں دیکھیں نا، ایران کا کتنا نقصان ہوا ہے لبنان میں اور شام میں، صرف حزب اللہ کا نہیں ہوا، ایران کا بھی ہوا ہے، اس کے جرنیل تک مارے گئے وہاں پہ۔
اور اسرائیل نے ایران کو اس کی اوقات بتائی ہے جب اس نے اسماعیل ہنیہ کو اس کے ریڈ زون میں آ کے مارا ہے. تو یہ اگر اس سب کو آپ دیکھیں نا تو ایران کے لیے اور کوئی چارہ نہیں رہا تھا اپنی عزت بچانے کا یا فیس سیونگ کا کہ وہ ایک پسپائی اختیار کر لے اور اپنے آپ کو واپس سیف زون میں لے کے آ جائے. ایکسٹینڈ جو اس نے کیا ہے یا اسٹریچ جو کیا ہے اس سے ایک ڈسپلن ریٹریٹ اختیار کر لے. تو ایران کی مجبوری بن گئی وہاں سے نکلنا, رشیا کی وہ مجبوری بن گئی یوکرین والی وہاں سے وہ ہونا, اور ادھر سے آنسلاٹ آ گیا اسرائیل کا. یہ تھوڑی سی میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ریزسٹنس فورسز ہیں نا ان کو اسرائیل نے پرووک کیا ہے, ایسا نہیں ہے, یا اسرائیل نے ان کو موٹیویشن دی ہے, ایسا نہیں ہے. وہ اپنے بل پر پہلے اسے کر رہے تھے. اب جب وہ نکلا ہے بیچ میں سے روس اور ایران تو صورت بن گئی ہے بشار کھڑا ہو نہیں سکتا تھا, اس کی اپنی طاقت تھی, اپنے بل بوتے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. اور جب یہ چیز یہ جب فیلنگ گئی ہے نا اس کی فوج میں جرنلوں میں, تو ظاہر ہے ہر ایک کو اپنی پڑ گئی ہے تو ایک اس کے نتیجے میں ڈی موٹیویشن نیچے تک چلی گئی ہے. وہ ساری اسٹریٹجی اپنی جگہ پہ, لیکن بنیاد یہ بنی ہے کہ ایک فوج کے اندر بددلی پھیل گئی, اور وہ اس لیے پھیل گئی کہ اوپر کمانڈ جو ہے نا وہ بددل ہو چکی تھی, دل ہار چکی تھی. تو اس کی وجہ سے یہ سب ہو گیا, لیکن یہاں بات ختم نہیں ہو گئی. اب اگلی بات یہ ہے, اگر اسرائیل اس علاقے کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں, ہولڈ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ اسرائیل کی غلطی ہوگی, کیونکہ اس کے پاس اتنی افرادی قوت نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ بیٹھ سکے, اور ایک فلسطینی اس سے نہیں سنبھل پا رہے 1 سال سے, تو پورا ریجن وہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کے بس کی بات. مطلب گریٹر اسرائیل والا کوئی, میرے خیال میں اگر دیکھیں اسرائیل اسپرٹ تو ہے, ٹھیک ہے, وہ تو نظر آتے ہیں, لیکن آیا وہ گریٹر اسرائیل بنانے کی پوزیشن میں ہے, میں وہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں ہے فوری طور پہ, کم از کم مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہے. اور اگر وہ کرے گا تو یہ اسرائیل کا بہت بڑی بات لگے گی, یعنی اسرائیل کا بلنڈر ہوگا. اور اس سے دیکھیں روس نکل گیا, ایران نکل گیا, مر نہیں گئے ہیں, ختم نہیں ہو گئے ہیں. جیسے ادلب جا کے بیٹھ گئے تھے یہ مجاہدین, تو جب انہیں موقع ملا تو واپس آ گئے. تو کیا روس اور ایران واپس نہیں آ سکتے؟ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ اگر اسرائیل کسی وقت بھی کمزور ہوگا یا اسٹریچ کرے گا تو اس کے اوپر حملہ ہوگا, اور ایران کی طرف سے ہوگا اور روس کی طرف سے ہوگا. یہ اس خطے کی پوزیشن ہے. میں نے بات اس لیے یہاں سے شروع کی تھی کہ یہاں کبڈی کے میچ ہوتے رہے. ابھی اگر وقتی طور پہ اسرائیل آ کے گولان کی پہاڑیوں پہ بیٹھ گیا ہے, اگر وہ نیچے اترتا ہے, دمشق پہ آتا ہے, تو وہ فوری طور پر نشانے پہ آ جائے گا, اور یہ موقع مل جائے گا ایران کو یا رشیا کو کہ وہ اپنی وہاں سے شکست کا یا وہ جو جگہ چھوڑنی پڑی ہے میدان, اسے دوبارہ حاصل کرنے کی اٹیمپٹ کریں. تو پھر بہت بڑی جنگ بھی چھڑ جائے گی, اور یہ اسرائیل کے لیے بہت خطرناک. اسرائیل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنی بڑی جنگ کا خطرہ مول لے ایک دم, اگر اس کے پیچھے نیٹو نہ ہو, اس کے پیچھے امریکہ نہ ہو. لہٰذا مستقبل میں یا تو اسرائیل کو یہاں واپس پرانی پوزیشن پہ جانا پڑے گا, اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور آگے بڑھتا ہے تو پھر ایک بڑی جنگ کی ابتدا ہو جائے گی, اور اس میں پھر امریکہ کا اور نیٹو کا جو ہے نا آنا یعنی ناگزیر ہو جائے گا, انیویٹیبل ہو جائے گا. وہ آئیں گے ہی آئیں گے, کیونکہ اس کے بغیر پھر یہ تو اسرائیل کھڑا نہیں. جیسے بشار الاسد کو بھاگنا پڑا, ایسے ہی اسرائیل کو بھی وہ یعنی ریزسٹ نہیں کر سکتا اگر رشیا اور ایران اس طرح جو ہے نا اس کے اوپر حملہ آور ہو جائیں. تو پھر سارے عرب بھی اٹھ جائیں گے. ظاہر ہے اگر وہ آگے آتا ہے تو جتنے بھی پورے عرب میں ایک عرصے سے جو ڈپریشن ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اب جس طرح کی فرسٹریشن میں بدلے گی, اور جس طرح کا وہ ہم بھی جوشیلے لوگ, وہ ساری چیزیں آپ جمع کریں تو اسرائیل کے بس کی بات نہیں رہے گی.